کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں آپ کی امت میں سے ایک امتی ایسا بھی ہے کہ جس کو لوگ عبد القادر کے نام سے کم اور غوث اعظم کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ کس لیے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی یا پھر قرآن پر عمل کیا یا فرمان مصطفیٰ پر عمل کیا ہے، اسی لیے ان لوگوں کی زندگی بیان کرنا، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، یہ امت اپنے لیے فخر سمجھتی ہے۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے سے انسان اپنی جنت کی منزل کو پا لیتا ہے، اور ان بزرگ ہستیوں کا ذکر پاک اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر کر کے ہم بھی ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو سہل بنا سکیں، آسان کر سکیں، تاکہ اللہ ہمارے لیے بھی جنت کے رستے آسان فرما دے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری طرف جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کو ضرور اپنے رستے کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ لوگ قابل عزت، قابل احترام، قابل تعظیم ہوتے اسی لیے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی میں مجاہدہ، عبادت، ریاضت اس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ہر طرف اگر دکھائی دیتی ہے تو فقط پروردگار عالم کی ذات ہی دکھائی دیتی ہے۔ یہ اپنے دل کے اندر کسی اور کا بسیرا پسند نہیں کرتے، یہ اپنی آنکھوں میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی توجہ، ان کی نگاہ ہر لمحہ یا تو ذات خدا کی طرف ہوتی ہے یا پھر ذات مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے ان عظیم ہستیوں کو اولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست کہا جاتا ہے، اور اللہ کی دوستی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، اسی اعتبار سے ہم آج کے اس موضوع کو بیان کریں گے اور سنیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ سیدی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ کو کس طرح بسر فرمایا، اور ہم یہ جان سکیں کہ کیا واقعتاً یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان کا ذکر منبر رسول پر کیا جائے۔ آخر کار ان کا خاصہ کیا تھا، وجوہات کیا تھیں؟ چونکہ اس منزل کو پانے کے لیے کہ جس کا ذکر خالق کائنات خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ جو ہماری طرف جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں،
ہماری بارگاہ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کے لیے راہیں ہموار کر دیا کرتے ہیں۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رستے کو کس طریقے کے ساتھ ہموار فرمایا اور آپ کی زندگی میں عبادت و ریاضت کا کیا کردار تھا کہ آج آپ کو احسن الفاظ کے ساتھ، سونے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے متعلق یہ بات عام مشہور ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر بڑی بڑی غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا اور ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بات کو پڑھ لینا آسان ہے، بیان کر دینا آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک بندہ کوئی بھی تھیوری کرتا ہے، پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اگر اس ڈاکٹر کو پریکٹیکل نہ کروایا جائے، اس کو آپریشن کرنے کا طریقہ نہ بتایا جائے، تو اس کی تھیوری جو ہے وہ بالکل ناکام ہو جائے گی، اس کی پڑھائی ضائع ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے کے لیے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، تو پھر جا کر کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ تو بندہ تصوف کی بات کرے، صوفی کی بات کرے، لیکن صوفیزم کا انکار کر دے یا تصوف کا انکار کر دے، اس بندے کو کیا خبر ہوگی کہ تصوف کہا کس کو جاتا ہے؟ تصوف کی منزل کو وہی بیان کر سکے گا، تصوف کی منزل کو وہی سمجھ سکے گا کہ جو حقیقت کے اندر تصوف کی منزل کو پانا جانتا ہو، جس کے اندر طلب موجود ہو، تڑپ موجود ہو، وہ بندہ حقیقت کے اندر تصوف کو پا بھی سکتا ہے اور تصوف کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ ایک بندہ سمندر کے کنارے بیٹھ جائے یا کسی تالاب کے کنارے بیٹھ جائے اور باہر بیٹھ کر ہی کہتا رہے کہ یہ بہت گہرا ہے، بھئی کتنا گہرا ہے؟ وہ کہے گا بھئی دیکھا تو میں نے نہیں، لیکن لگتا ہے کہ بہت گہرا ہے۔ وہ اس کی گہرائی کو بیان نہیں کر سکتا۔ گہرائی کو بیان کب کر پائے گا؟ جب وہ اس تالاب کے اندر اترے گا، اس دریا کے اندر اترے گا، سمندر کی طغیانیوں کے اندر اترے گا، پھر وہ بتا سکے گا کہ اس کے اندر طغیانی کی رفتار کتنی ہے، پانی کی رفتار کتنی ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب پانی کی گہرائی کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پانی میں اترنا ضروری ہے، اسی طرح حقیقت کو سمجھنے کے لیے، معرفت کو سمجھنے کے لیے، تصوف کو سمجھنے کے لیے خدا کی رحمت کے مندر میں اترنا بھی ضروری ہے۔